بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ ہیں میرے چینل ارم اقبال ناولز پر، اور یہ میرا پہلا ناول ہے میری ہر سانس تیری خوشبو۔ رائٹر میں ارم اقبال۔ ایپیسوڈ 1 شروع کرتے ہیں۔ ٹھا 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 ایک ساتھ 3 دفعہ گولی چلانے والے کی ہمت پر دوراب دورانی حیران تھے۔ وہ آواز سن کر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے اتری۔ بابا، یہ کیسی آواز تھی؟ بیٹا کچھ نہیں، محلے کا وہی گنڈا الیاس چودھری دوبارہ سے اپنی خباثت دکھانے کے لیے آیا ہوا ہے اور گولیاں چلا کر لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بابا، یہ محلے والے کس طرح کے لوگ ہیں؟ اس طرح کے گنڈے سے ڈر رہے ہیں جو کہ اسلحے کے زور پر محلے والوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں اس معاملے میں کچھ کرنا چاہیے، ورنہ ایسے لوگوں کی ہمت بڑھتی جائے گی۔ نہیں بیٹا، ہم غریب لوگوں کو ایسے گنڈوں سے نہیں الجھنا چاہیے۔ ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی ہم ایسے گنڈوں کے ساتھ الجھ کر نہیں گنوا سکتے۔ تو بابا، کیا ہم جیسے غریب لوگ ان لوگوں سے ڈر کر بیٹھ جائیں اور چپ چاپ اپنی ذلت کا تماشا دیکھتے رہیں؟ کل بھی فیضان صاحب کے گھر الیاس چودھری نے بہت زیادہ گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مجھے سے تو دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں الیاس چودھری سے ادھار لیا تھا، جو کہ چکانے میں دیر ہو گئی۔ ادھار نہ ملنے پر اس نے فیضان صاحب کو بہت زیادہ مارا۔ بس وفا بیٹا، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں کو تو خدا ہی پوچھ سکتا ہے، جو کہ انسانوں پر خدا بنے بیٹھے ہیں۔ اچھا بیٹا، اب تم الیاس چودھری کے قصے کو چھوڑو اور میرے لیے ناشتے کا انتظام کرو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے بابا، میں آپ کے لیے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کچن کی جانب قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ رخسار بیگم ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے صحن میں بچھے ہوئے تخت پر آ بیٹھی۔ آنٹی، وہ میرا مطلب ہے کہ امی، آپ کو ناشتہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ناشتہ بنانے کے لیے آ ہی رہی تھی۔ وفا کے منہ سے امی کی بجائے آنٹی سن کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ دوراب دورانی نے کن نظروں سے اپنی بیوی رخسار بیگم کی جانب دیکھا، جنہوں نے آنسو کی ایک بوند کو انتہائی خاموشی سے آنکھوں کے کنارے کے نیچے سے صاف کیا۔ وفا کو اپنی زبان سے پھسلنے والے لفظ کا بہت شدت سے اندازہ ہوا جب اس نے اپنی سوتیلی ماں رخسار بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ وفا اپنے کانوں کو پکڑتے ہوئے رخسار بیگم کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ امی، مجھے معاف کر دیں، بس میں اپنی زبان سے بہت تنگ ہوں، ہر وقت کچھ نہ کچھ اس میں سے فضول نکلتا ہی رہتا ہے۔ رخسار بیگم نے اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ دوراب صاحب تھوڑا سا غصے کے انداز میں وفا سے کہنے لگے کہ تم بھی آئندہ سے خیال کرنا، جس پر رخسار بیگم نے دوراب صاحب سے کہا کہ خبردار، جو میری بیٹی کو آپ نے اس طرح سے غصہ دکھایا، جس پر وفا کھلکھلا کر رخسار بیگم کے گلے میں جھول گئی۔ انہوں نے وفا سے کہا، بس بعد میں آ کر پیار دکھا لینا، تمہیں اسکول جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ کل کی طرح آج بھی تمہاری اسکول وین چلی جائے گی اور پھر تمہیں بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے جانا پڑے گا۔ رخسار بیگم کی بات سن کر اس کا گلا خشک ہو گیا، کیونکہ کل اسکول وین چھوٹ جانے کی وجہ سے اسے بسوں کے دھکے کھانے پڑے تھے، اور جب وہ اسکول پہنچی تھی تو وہاں کی پرنسپل نے اسے اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہت سبکی ہوئی تھی، کیونکہ پرائیویٹ اسکول کا یہ اصول تھا کہ اگر کوئی ٹیچر دیر سے اسکول آتی تھی تو اسے اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اور وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی، مگر چانس لینے کے چکروں میں اس نے کل بیڑا غرق کیا تھا۔ امی، آپ میرا ناشتہ جلدی سے پیک کر دیں، میں تیار ہو کر ابھی نیچے آتی ہوں، کیونکہ اسکول وین آنے میں بس تھوڑا ہی وقت باقی ہے۔ تو دوراب صاحب نے اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کی جانب دیکھا تو واقعی بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ وفا جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی کمرے میں گئی اور اپنا سوٹ نکال کر پلنگ پر رکھا اور باتھ روم میں نہانے کی غرض سے گھس گئی۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہ نہا کر باہر نکلی اور سوٹ پہن کر شیشے کے سامنے تیار ہونے کی غرض سے کھڑی ہو گئی، اور اس کی نظر بے ساختہ اس نشان پر گئی جو کہ اس کی گردن میں پڑنے والے گڑھے میں پڑا ہوا تھا۔
جب بھی وہ اپنی تھوک نکلتی تھی تو وہ گڑھا واضح ہو جاتا تھا۔ اس نے کئی بار اس نشان کے بارے میں اپنے بابا سے پوچھا تھا، مگر وہ ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتے تھے۔ اس نے اپنے نشان کو انگلیوں کے پوروں سے چھوا تو درد کی ایک ٹیس اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ اچانک سے اس کا دھیان گھڑی کی جانب گیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے بال سمیٹے اور سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور الماری میں سے پرسوں کے دن والی بچوں کی ہوم ورک والی کاپیاں اٹھائیں۔ اتنے میں اسے اسکول کی وین کا سائرن سنائی دیا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے اتری اور رخسار بیگم سے اپنا لنچ لیتے ہوئے دروازے کی جانب جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے مڑ کر دوراب دورانی کے پاس آئی اور ان کے سامنے سر جھکا کر دعائیں دینے لگی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دعاؤں سے رخصت کیا۔ پھر اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ ہمیں آج ہسپتال بھی جانا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے آپ کو 1 مہینے بعد چیک اپ کروانے کا کہا تھا اور آج مہینہ پورا ہو گیا ہے، اس لیے اب پچھلی دفعہ کی طرح ضد کیے بغیر چلیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا میری ماں اب تو جاؤ، تمہیں اسکول سے لیٹ ہو رہی ہے۔ شہرام صاحب جلدی کیجیے، کچے کی زمین پر خرم خان کے بندے ہمارے بندوں کو بری طرح سے پیٹ رہے ہیں۔ جبکہ ریاض خان نے یہ خبر شہرام کو آ کر دی تو شہرام کی رگیں تن گئیں اور غصے سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زور سے ایک دوسرے میں بھینچا۔ ریاض خان جلدی سے ڈرائیور کو کہو کہ گاڑی نکالے، آج میں خرم خان کے بندوں اور اس کا کام تمام کر کے رہوں گا، بس کچھ دیر یہ تماشا ختم ہو جائے گا۔ ریاض خان تو شہرام کی طرف سے حکم ملنے کے فوراً بعد ہی ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہنے جا چکا تھا۔ اس نے اپنی الماری کا دروازہ کھول کر اس نے موجود لاکر پر پاس ورڈ ڈالا۔ وفاء شہرام کے نام کا پاس ورڈ ڈالتے ہوئے ایک دم سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ چہرہ آیا جس کی تلاش نہ جانے وہ کب سے کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اندر سے اپنی پستول کو نکالا اور اس میں گولیاں بھرتے ہوئے اس کو لوڈ کر کے اپنی شرٹ کے نیچے پینٹ کے اندر چھپایا۔ دورانی حویلی کی راہداری سے نکلتے ہوئے لان میں بیٹھے اس کی نظر دریاب دورانی پر گئی تھی جو کہ صبح اخبار کے مطالعے میں مصروف بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی مصروف دیکھ کر شہرام اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ ان کو خرم خان کی حرکت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے قدم لان کی جانب موڑ لیے اور دریاب صاحب کو سلام کرنے کے بعد ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم اتنی صبح کہاں جا رہے ہو؟ اس کے چہرے پر نمودار ہوتی شکنوں کو دیکھتے ہوئے دریاب صاحب نے شہرام سے کہا کہ تم مجھے غصے میں لگ رہے ہو، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے فوراً اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا کہ نہیں بابا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے ریاض خان کے ساتھ کچے کی زمین کی جانب کسی ضروری کام کے لیے جانا ہے، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید میں غصے میں ہوں۔ کچے کی زمین کا ذکر سن کر دریاب صاحب اخبار چھوڑ کر سیدھے ہو گئے کیونکہ انہیں شہرام کا کچے کی زمین کی جانب صبح صبح جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کو نارمل دیکھ کر وہ کچھ نہ بولے۔ ریاض خان لان کی جانب آ رہا تھا۔ جب شہرام نے اس کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو دریاب صاحب سے اجازت لے کر وہ ریاض خان کی جانب چل پڑا اور ڈرائیور سے چابی لے کر خود گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ دریاب صاحب اس کی جلد بازی پر حیران ہوئے۔ ریاض خان ان کا خاص ملازم تھا، مگر شہرام کی جلد بازی انہیں عجیب لگ رہی تھی۔ بعد میں شہرام سے پوچھنے کا سوچ کر وہ دوبارہ سے اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ ایک کالے رنگ کی ہونڈا سیوک کچے کی زمین والی سڑکوں پر دھول اڑاتی ہوئی تیز سپیڈ میں جا رہی تھی۔ ریاض خان جو کہ گاڑی میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا کیونکہ شہرام کافی غصے میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی گاڑی کچے کی زمین کے پاس جا کر روکی، ریاض خان فوراً گاڑی میں سے اترا اور شہرام کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ شہرام نے انتہائی غصے سے ریاض خان کو دیکھا کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حیرت تو اس کو تب ہوئی جب ریاض خان ہنستے ہوئے قریبی فصل میں سے نکلنے والے آدمی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ خرم خان تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ آج تم میرے شکنجے میں آ گئے ہو، اب اتنی آسانی سے تمہیں اس شکنجے سے نکلنے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پستول شہرام پر تانی۔ خرم خان، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی آسانی سے میرے ہاتھ آ گئے ہو۔ شہرام یہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے والے کے تو مانا 14 طبق روشن ہو گئے۔ ریاض خان نے خرم خان کی پستول پھرتی سے کھینچتے ہوئے اس پر تان دی۔ میں نے ہی ریاض خان کو تمہارا خاص بندہ بنایا تھا تاکہ تمہارے ہر قدم پر نظر رکھ سکوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ میری ہر خبر تم تک پہنچا رہا تھا؟ بلکہ نہیں، میں خود اپنی ہر خبر تم تک پہنچا رہا تھا تاکہ تمہیں اپنے شکنجے میں بری طرح سے قید کر سکوں، اور اب تم شہرام دریاب کے شکنجے میں اور میری قید سے نکلنا ناممکن ہے۔
خرم خان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی۔ دیکھو شہرام، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے دادا کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، کیونکہ تمہارے دادا پرویز دورانی نے میرے دادا کو مارا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم اپنی گندی زبان سے میرے دادا کا نام لیا۔ جا کر اپنے باپ سے پوچھو کہ تمہارے دادا کو کس نے مارا تھا۔ اگر تم نے آئندہ دورانی حویلی سے متعلق کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی مجھ سے کانپیں گی۔ شہرام خرم خان کو دھمکانے کے بعد مڑا ہی تھا کہ اچانک سے گولی کی آواز کے ساتھ پرندوں کے اڑنے کا شور پیدا ہوا۔ مس وفا اور آپ کو پرنسپل صاحب اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی اسکول میں قدم رکھا تو اسکول کے مالی نے اسے یہ خبر آ کر دی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، کیونکہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ پرنسپل صاحبہ اس سے کل دیر سے آنے کی وجہ پوچھے گی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پرنسپل کے آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اس کی موجودگی میں پرنسپل اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ جاری ہے۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے ضرور بتانا ہے۔ ایپیسوڈ روزانہ پوسٹ ہوگی۔ گائز کمنٹ میں بتانا ہے کہ سٹوری کیسی لگی، اور اپنی نئی رائٹر کو بھی اچھے مشورے دینے ہیں آپ نے۔ فی امان اللہ۔